اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن سبق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله دائما باقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد بار دیگر قبلہ صاحب کی آمد سے صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد آل محمد کا عظیم اور کریم خالق شہزادی کونین کے لال کے صدقے میں قبلہ عقائد حجت الاسلام والمسلمین آغا سید علی حسین میاں نجفی مجزل اللہ العالی کی اس جمیلہ کو اور ان کے خاندان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقہ عقیدے کی چھاؤں میں بیٹھنے والوں کے لیے اس شجر سایہ دار کو جو آغا جی کی ذات کی برکت کی وجہ سے ہے امام حسین علیہ السلام ہمیشہ سلامت و آباد۔ سامعین گرامی قدر، منبر پر امام حسین علیہ السلام کے دو جلیل القدر ذاکرین عظام تشریف فرمائے۔ میں زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا، بالکل اسی طرح سے جیسے ایک بڑھیا نے اپنا نام جناب یوسف کے خریداروں میں لکھوایا تھا۔ ذکر آل محمد کے چند بول عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کل کی تقریر اگر کسی کے ذہن عالی میں محفوظ ہو تو لفظ کوثر پر مخدوم دارین کے فضائل پر میں نے اپنی کوتاہ زبان سے چند فکرے عرض کیے تھے اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ 10 لفظوں کی صورت میں اللہ نے 5 لفظ ایسے رکھے جو پھر پورے قرآن میں کہیں استعمال نہ ہوں گے۔ 4 بیٹیاں کہنے والا جب دوسرا لفظ کوثر بھی قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا تو دوسری بیٹی ثابت کرنا نہایت مشکل ہے، لیکن یہاں جو لفظ استعمال ہوا وہ لفظ ہے انا اعطینا، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کچھ لوگ یہاں کوثر کا ترجمہ کرتے ہیں چشمہ کوثر، ہمیں اس ترجمے سے انکار نہیں ہے۔ چشمہ کوثر کا مطلب ہے کوثر کا چشمہ۔ مثلا اگر میں کہوں اہلیان بھکر تو اس کا مطلب یہ ہے بھکر والے، ساقی کوثر، کوثر پلانے والے، آب کوثر جو کوثر نامی بیوی ہے اس کی ملکیت والا چشمہ۔ جس بندے کو اللہ نے زبان دی ہے اس کے لیے فکر عام کرنے لگا کیونکہ ملکیت زہرا کی ہے، اس لیے جبریل کی بھی جرت نہیں کہ کوثر پلائے۔ عصمت زہرا یہ ہے کیونکہ یہ چشمہ ملکیت ہے
فاطمہ الزہرا کو، لہذا اس پر ڈیوٹی یا حیدر کرار کی ہے یا احمد مختار کی؟ حیدری یا محمد مصطفیٰ کو سر پلائے گا یا علی المرتضی وہ کوثر پلائے گا؟ لیکن لفظ استعمال ہوا اعطینا، یہ قرآن میں رسول کے لیے 2 دفعہ آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، یعطیک میں تجھے عطا کروں گا تو راضی ہو جائے گا۔ یہ فکرہ میں روزمرہ سے سمجھانا چاہتا ہوں، روزمرہ زندگی میں بھی ہم یہ فکرہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ایک مزدور نے مزدوری کی، ہم نے اسے پیسے دیے، اس نے اور کا تقاضا کیا، یا آپ کو پتا تھا کہ اس کے بندے زیادہ ہیں، میں تھوڑا دے رہا ہوں، تو آپ اسے تسلی دینے کے لیے فکرہ کہتے ہیں۔ میں والدے کو راضی کر دیتا ہوں، بعد میں تجھے راضی کروں گا، اگلی دفعہ راضی کروں گا۔ یہ فکر اس بات کی دلیل ہے کہ جو اب دیا ہے وہ لینے والے کے شایان نشان نہیں۔ اللہ نے قرآن دے دیا، پھر فرماتا ہے راضی کروں گا۔ رسالت دے دی، راضی کروں گا۔ رحمت للعالمین بنا دیا، فرمایا راضی کروں گا۔ پتہ چلا جانتا تھا قرآن اس کے شایان نشان نہیں، کیونکہ قرآن نے محمد کو عزت نہیں دی، محمد نے قرآن۔ قرآن کی وجہ سے مصطفیٰ صاحب عزت نہیں، بلکہ قرآن کو عزت ملی ہے نسبت مصطفیٰ سے، رسالت کو عزت ملی ہے نسبت مصطفیٰ سے، نبوت کو عزت ملی ہے نسبت مصطفیٰ سے۔ میں فکرہ بدل دیتا ہوں اور آسان کر کے عرض کرتا ہوں۔ اردو میں اور عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے عطا، یعطیک، عطا کرنا۔ ایک لفظ ہوتا ہے جزا، دونوں عربی ہیں، دونوں قرآن کے الفاظ۔ وجزاہم قرآن مجید میں آیا۔ جزا بھی تحفے کو کہتے ہیں، عطا بھی تحفے کو کہتے ہیں، برابر کے بدلے کو کہتے ہیں جزا۔ جتنا جس کا بندہ ہو اتنا اسے دے دو، اسے عربی میں کہتے ہیں جزا۔ اور جتنا جس کا بندہ نہ ہو مہربانی کر کے اسے دے دو، اسے کہتے ہیں عطا۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر مزدور سے 100 روپیہ طے ہو، صفائی کر دو، 100 روپے دیں گے، 90 دو گے تو ظلم ہے، 100 دے گا تو جزا ہے، کام سے خوش کر کے 110 دے دو، عطا۔ یہ 10 اس کے بندے نہیں تھے، آپ نے مہربانی کر کے دیا۔ اب عطا وہ ہوتی ہے جو لینے والے کا حق نہ ہو، دینے والا مہربانی کر کے دے دے، کرم کر کے دے دے، احسان کر کے دے دے، اسے کہتے ہیں عطا۔ قرآن میرے ساتھ رکھو، بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک قرآن محمد کے لیے جزا ہے، رسالت محمد کے لیے جزا ہے، نبوت محمد کے لیے جزا ہے، شفاعت محمد کے لیے جزا ہے، حبیب ہونا محمد کے لیے جزا ہے۔ اکلوتا تحفہ ہے زہرا، جب دینے لگا تو آواز ہے انا اعطینا۔ جس کے پاس زبان ہو بول کے جواب دو، حیران ہو کر جسے بات سمجھ آئے۔ فکر میں نے زیادہ نہیں پڑھتے لیکن دعا بھی چاہتا ہوں، توجہ بھی۔ انا اعطینا، جاسر صحیح، ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی، عطا فرمائی۔ نبوت جزا ہے، فاطمہ عطا ہے، رسالت جزا ہے، فاطمہ عطا ہے، رحمت للعالمین ہونا جزا ہے،
فاطمۃ الزہرا عطا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے قرآن منوا رہا ہے۔ نبوت چھوٹی ہے، فاطمہ بڑی ہے، رسالت چھوٹی ہے، فاطمہ بڑی ہے، رحمت للعالمین ہونا چھوٹا ہے، زہرا بڑی ہے۔ جو چپ ہے اس کا اپنا نصیب، اپنا عقیدہ، اپنا ایمان۔ نبوت آئی محمد بیٹھا رہا، رسالت آئی محمد بیٹھا رہا، قرآن اترا محمد بیٹھا رہا، فاطمہ آئی محمد بیٹھا رہا۔ کیونکہ زہرا عطا ہے، کیونکہ فاطمہ عطا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بیوی کا نام نہیں لینا چاہیے، ہر ایک کے عقیدے کی اپنی منزل ہے، میں کسی کو نہیں چھیڑتا، ہر کوئی اپنے عقیدے پر اپنا جواب دے، لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ بیوی کا نام کسی کو بھی نہیں پتا۔ لوگ سمجھتے ہیں نام فاطمہ ہے، یہ فے سے بھی پہلے تھی، فے الف کوئے میم ہے سے فاطمہ بنی، یہ مخلوق ہے، بی بی اول مخلوق ہے، ابھی یہ نہیں تھے اور بی بی تھی، ابھی الف لام لام ہے نہیں تھا، اللہ تھا، ابھی عین لام یہ نہیں تھے، علی تھا۔ تو باقی ہیں اشارے تاکہ شخصیت کا پتہ چلے۔ پورا قرآن بھرا پڑا ہے بی بی کے ناموں سے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مسجد کے ممبر پر واعظ فرما رہے ہیں، اور آپ نے لیلۃ القدر کے فضائل پڑھے۔ فرمایا من احیا لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر جاگ کے گزارے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ کچھ پڑھے نہ پڑھے، خالی جاگے ایک رات۔ 17 اکتوبر کو امام بارگاہ مائی کھنڈو میں حاضر خدمت ہوں گا، یہیں پہ جب چھوڑ آؤں یہیں سے آگے انشاءاللہ تعالی بات شروع کروں گا۔ یہاں سے دعا لینے کے لیے فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ من احیا لیلۃ القدر، جو خالی جاگ کے گزارے ایک رات، یہ وہ رات ہے جس کے جاگنے کا حکم ہے، اور جس کا نصیب سیدھا نہ ہو وہ پورا سال جاگے گا، اسی رات اسے نیند آئے گی، کیونکہ اس رات وہ جاگتا ہے جیسے مقدر جاگ رہا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، گزر گئی۔ من احیا لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر جاگ کے گزارے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ معصوم فضائل پڑھ رہے تھے، ایک بندے نے اٹھ کے سوال کیا، فرزند زہرا کتنے گناہ ہوں تو اللہ معاف کر دے گا؟ صرف ایک رات تو جاگنا ہے، بدلے میں کتنے گناہ اللہ معاف کر دے گا؟ امام نے فرمایا عدد النجوم، ستاروں کے برابر بھی ہوں، جو اللہ کی رحمت میں راضی ہو۔ اگر ستاروں کے بابا حبیب شاہ جی، کئی ستارے چھوٹے ہوتے ہیں، یاسر سے کئی بڑے ہوتے ہیں، کئی نظر آتے ہیں، بابا مشتاق شاہ جی کئی نظر نہیں آتے، گناہ کئی چھوٹے ہوتے ہیں، کئی بڑے ہوتے ہیں، کئی نظر آتے ہیں، کئی نظر نہیں آتے۔ امام نے فرمایا ستاروں کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف، ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ ہو معاف، جاگنا ایک رات سمندر کے قطروں کے برابر ہوئے معاف، امام فرماتے پہاڑ کے وزن کے برابر ہوئے معاف، زمین کی وسعت کے برابر ہوئے معاف۔ ایک بندہ رونے لگ گیا، فرزند زہرا میں مارا گیا، میں اس رات جاگ نہیں سکا، میں بیمار تھا، اور اگر مجھے اس فضیلت کا پتہ ہوتا تو میں مرتا مر کیوں نہ جاتا، میں ضرور جاگتا۔ اب یہ اگلے سال آئے گی، پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ امام فرماتے نہ گھبراؤ، کیونکہ مایوسی گناہ ہے، علی کے 2 لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب دے۔ آباد و شاد
امام حسین تمہیں سلامت و آباد اٹھاؤں. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا دل کرتا ہے میں ایک مرتبہ امام کی حدیث کا صرف وہ حصہ آپ کے سامنے دوہرا دوں جس میں امام نے ثواب بتایا. ریت کے ذروں کے برابر گناہ معاف، سمندر کے قطروں کے برابر گناہ معاف، پہاڑوں کے باشد کے برابر گناہ معاف، آسمان کے تاروں کے برابر گناہ معاف، صرف جاگنے کے بدلے. بدلہ کہتے ہیں مولا میں جاگ نہیں سکا، یہ گزر گئی ہے، اب اگلے سال آئے گی، کیا کروں؟ کیا دو لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے. اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے. اس نے کہا مولا اتنا آسان؟ فرمایا بھوکے شیعہ کو ایک لقمہ کھلا دے. زبان سے بولنا جو آل محمد کی مہربانی اور رضا ہے، جنہیں آل محمد کی کرم نوازیوں میں شکر کرنا آتا ہے میرے ساتھ بولنا. علی کے بھوکے شیعہ کو ایک لقمہ کھانے کھلا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس نے کہا مولا اتنا آسان؟ فرمایا پیاسے شیعہ کو ایک گھونٹ پانی پلا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس نے کہا مولا اتنا آسان؟ فرمایا بیمار شیعہ کا حال پوچھنے چلا جا، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. مولا اتنا آسان؟ فرمایا یتیم شیعہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس نے کہا مولا اتنا آسان؟ فرمایا مرحوم شیعہ کے جنازے کو کندھا دے دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. قریب تھا کہ مسجد خشیت الہی سے روتے روتے بے ہوش ہو جاتی. ایک بندے نے اٹھ کے کہا مولا اتنا آسان؟ امام موسیٰ کاظم فرماتے تو جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کہتے کسے ہیں؟ کہ مولا آپ فرمائیے. فرمایا لیلۃ القدر میری دادی زہرا کا نام ہے، تو فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ تجھے ہر رات لیلۃ القدر